واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. صاحبو عزیز ساتھیو، اج دائے عظیم الشان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عنوان تے جو پروگرام انعقاد پذیر ہے، اللہ کو دعا ہے کہ اللہ اس پروگرام دے کروان والے ادھے واسطے محنت اور کوشش کرنے والے احباب دیاں محنتاں کوشاں اور تعاون فرمان والے دا تعاون اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما لے. اور جیڑے احباب تسی سنن واسطے تشریف لے آئے ہو اور عشاء دی نماز تو لے کے ہوم تک تشریف فرماؤ، اللہ تواڈا سارے دا تشریف لے آنا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما لے. میں انشاءاللہ تواڈا زیادہ وقت نہیں لواں گا کیونکہ میں سمجھنا تساں آرام بھی کرنا ہے، سونا بھی ہے اور آگے کھانا بھی کھانا ہے. تواڈے واسطے کھانا بھی تیار ہے. میں بڑے ہی اختصار نال جو عنوان مینوں دتا گیا ہے وہ دے تحت چند معروضات اور گزارشات پیش کرنا چاہنا. عنوان میرے ذمہ لگایا گیا ہے شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا. لیکن میں کوشش یہ کرنا چاہنا اللہ مینوں اس کوشش کے اندر کامیاب کر دے کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت اور شان اس انداز دے اندر تواڈے سامنے رکھاں کہ میرے پیغمبر آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ، ذرا گج کے سارے درود پڑھو ہاں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. او ہستی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت اور شان اور مقام اتنا زیادہ ہے کہ جیڑا انسان میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھ دے
درود پڑھن والے نو کنی کو عزت تے کنا کو مقام ملدا ہے۔ جیڑا انسان میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اتباع کردا ہے، اس اتباع کرنے والے نو کتنی عزت اور کتنا مقام ملدا ہے۔ جیڑا انسان میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دی پیروی کردا ہے، اس سنت دی پیروی کرنے والے دی کنی عزت تے کنا مقام رب نے رکھے ہے۔ جیڑا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت تے فرما برداری کردا ہے، وہ دی رب نے کتنی کو عزت اور کتنی کو شان رکھی ہے کہ جس نبی دے وجہ تو امتیاں نو اینی عظمت اور اینا شان رب نے عطا کر دیتا ہے، اس نبی دا اپنا مقام تے اپنی عزت کتنی کو زیادہ ہوئے۔ اس انداز کے اندر میں تھوڑے سامنے اپنے پیغمبر علیہ السلام دا مقام رکھنا چاہنا، اور مینو امید ہے کہ انشاءاللہ جے میں خلوص نال بیان کراں گا تے رب تواڈے دلاں وچ بھی ضرور اتارے گا، کہو انشاءاللہ۔ تے اج اسی کچھ لے کے جانا ہے، کچھ سیکھ کے جانا ہے۔ صرف ثواب نہیں لینا، ثواب تے لب نہیں لیا ہے، لیکن اساں صرف اجر تے ثواب نہیں لینا، بلکہ اساں انشاءاللہ کچھ عمل دی بات بھی لے کے جانی ہے، کچھ علم دی بات بھی لے کے جانی ہے۔ لیکن او دے واسطے تواڈی یکسوئی اور توجہ دی ضرورت ہے۔ دل و دماغ تواڈا یکسوئی نال متوجہ ہوئے گا تے انشاءاللہ گل سمجھ آئے گی، تے انشاءاللہ توجہ نال بیٹھے رہو گے نا، سارے بھائی بولو بیٹھے رہو گے۔ اے بار بار اٹھن بیٹھن جان اور اے ختم کر دیو، پوری یکسوئی نال بیٹھ کے جتھے اتنی دیر برداشت کیتا جے اوتھے تھوڑا جا اور برداشت کر لو، تے بھوک پیاس تے بولو برات سارا کچھ برداشت کر کے تھوڑی کی توجہ دے نال تشریف رکھو۔ اللہ تہاڈا ایک ایک لمحہ اج دا بیٹھنا قبول و منظور فرما لے۔ آؤ ذرا سنو میرے پیغمبر علیہ السلام دا مقام کتنا ہے، میرے نبی دی عظمت کنی ہے، میرے نبی دا شان کتنا ہے۔ رب نے قرآن میں میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت نو بیان کر دیاں اپنے بندیاں نو حکم دیتا ہے، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، اللہ دے فرشتے، اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھ دینے، درود بھیج دینے۔ رب بھی اپنے پیغمبر علیہ السلام تے درود بھیج دے، اللہ دے فرشتے بھی نبی علیہ السلام تے درود بھیج دینے۔ تے اے ایمان والیو صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والیو تسی بھی میرے پیغمبر علیہ السلام دے اوپر درود بھی بھیجیا کرو تے سلام بھی بھیجیا کرو۔ حضرات اے عمل درود بھیجن والا اور سلام بھیجن والا ایسا عمل ہے کہ جس عمل دے اندر رب اپنے بندیاں نو بھی اوہی حکم دیندا ہے جیڑا کم رب آپ کردا ہے۔ آپ بھی اپنے پیغمبر علیہ السلام تے درود بھیجدا ہے تے رب دے فرشتے بھی میرے پیغمبر علیہ السلام تے درود بھیجدے نے تے رب اپنے بندیاں نو بھی آندا ہے تسی بھی میرے نبی تے درود بھیجو۔ یعنی رب بھی درود بھیجدا ہے، فرشتے بھی درود بھیجدے نے تے مینوں تانوں بھی رب نے یہی حکم دیتا ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام تے درود بھیجو۔ ایتھوں ہی اگر کوئی بندہ
سمجھنا چاہے تے انہوں سمجھ آ سکتی ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت کتنی زیادہ ہے، میرے نبی کا شان کتنا زیادہ ہے کہ صرف ایمان والے ہی میرے نبی تے درود نہیں بھیج دے، صرف زمین والے ہی میرے پیغمبر علیہ السلام تے درود نہیں بھیج دے، بلکہ رب دے فرشتے بھی پابند نے، وہ بھی نبی علیہ السلام تے درود بھیج دے نے، اور صرف فرشتے ہی درود نہیں بھیج دے، صرف مخلوق ہی میرے پیغمبر علیہ السلام تے درود نہیں جے بھیج دی، بلکہ خود خالق کائنات رب العالمین بھی اپنے پیغمبر تے درود بھیج دے۔ یعنی اتنی عظمت میرے پیغمبر علیہ السلام دی ہے، اتنا شان میرے پیغمبر علیہ السلام دے، رب بھی درود بھیج دے، فرشتے بھی بھیج دے نے، تے مینوں تانوں بھی یہی حکم ہے، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تسی بھی میرے پیغمبر تے درود بھی بھیجو تے سلام بھی بھیجو۔ اللہ درود بھی اسی بھیجنے ہیں، سلام بھی بھیجنے ہیں، پر بھیجیے کیڑا؟ تے رب فرماندے نے میرے پیغمبر علیہ السلام کو لو پوچھ لو، صحابہ نے پوچھیا اللہ دے نبی سلام کیویں بھیجیے تے تواڈے تے درود کیویں بھیجیے؟ تے رب دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے سلام وہی بھیجنا ہے جیڑا میں تانوں نماز دے اندر سکھا دیتا ہے۔ الصلاۃ جدوں تشہد پڑھی ہے نا اودوں سلام دے الفاظ سانوں نبی پاک نے سکھائے نے، السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے سانوں سکھا دیتا ہے کہ جدوں میرے تے سلام بھیجنا ہے کیویں بھیجنا ہے؟ السلام علیکا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے تے رب دیاں سلامتیاں ہون، اللہ تواڈے تے سلامتیاں نازل فرمائے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ دیاں رحمتاں تے او دیاں برکتاں ہون۔ اے سلام بھیجنا ہے تے سونیا کیف نصلی علیکا، اللہ دے نبی درود کیویں تواڈے تے بھیجیے؟ کہ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے قولوا اللہم صلی علی محمد، تانوں بھی آؤں گا نا سارے پڑھو والا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیغمبر علیہ السلام نے سکھا دیتے ہیں، فرمایا انج کر کے درود پڑھیا کرو۔ اس تو علاوہ بھی درود دے کلمے میرے نبی نے سکھائے نے، صلی اللہ، جنہوں نے پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تواڈے پنڈ درود پڑھن دے پابندی دے کوئی نہیں نا، سارے مسلمان ہو نا ماشاءاللہ، پڑھو ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انج لگتا ہے کہ ڈرے ڈرے بیٹھے ہو، سہمے بیٹھے ہو کہ پتہ نہیں بولے تو رہے کی ہو جانا ہے۔ درود پڑھو محبت نال، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے سلام دے کلمے بھی سکھا دیتے نے، درود دے کلمے بھی سکھا دیتے نے۔ تے سونیا ہونے یہ بھی دسو کہ یہ درود تواڈے تے پڑھاں گے تے سانوں لبے گا کی؟ لو ہن ذرا ایک گل تے آنا سنیا جے کونوں پتہ لگے میرے نبی دی عظمت کتنی ہے، میرے نبی دا شان کتنا ہے۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، فرمایا جیڑا بندہ من صلی علیہ مرتن
صلی اللہ علیہ عشرن جیڑا میرے تے ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ او دے تے 10 رحمت نازل فرمان گے جیڑا میرے تے ایک دفعہ درود پڑھے گا رب او دے نامہ اعمال دے اندر 10 نیکیاں درج فرمان گے جیڑا میرے تے ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ او دے 10 درجے بلند فرمان گے جیڑا میرے تے ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ او دے 10 گناہ معاف فرما دیں گے 4 گلاں میرے پیغمبر علیہ السلام نے دسیاں جے 4 انعام میرے نبی نے دسے جے کہ جیڑا میرے تے ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ انہوں 4 انعام عطا فرمائے گا اب پھر ذرا سنیا جے کیڑے کیڑے انعام رب عطا کرے گا فرمایا جیڑا میرے تے ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ 10 مرتبہ او دے تے رحمت نازل فرمان گے نمبر 2 جیڑا ایک دفعہ میرے تے درود پڑھے گا اللہ او دی نام اعمال دے اندر 10 نیکیاں لکھ دیں گے نمبر 3 جیڑا میرے تے ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ او دے 10 درجے بلند فرما دیں گے نمبر 4 جیڑا میرے تے ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ او دے 10 گناہ معاف فرما دیں گے حضرات یہ 4 فائدے جے اور جیڑا بندہ درود نہیں پڑھتا او دے متعلق میرے نبی نے 3 گلاں بیان فرمائیاں نے فرمایا جیڑا میرے تے درود نہیں پڑھتا اللہ او دا نک مٹی دے اندر رول چھڑے رب انہوں خاک آلودہ کر دے وے اللہ انہوں ذلیل تے رسوا کر دے وے نمبر 2 فرمایا جیڑا میرا نام سن کے درود نہیں پڑھتا اب خل الناس او بندہ سب تو زیادہ بخیل تے سب تو زیادہ کنجوس دے نمبر 3 فرمایا جیڑا میرا نام سن کے درود نہیں پڑھتا او دے تے اللہ دیاں لعنتاں پرسن او بندہ لعنتی ہو جاندا ہے 3 گلاں میرے نبی نے دسیاں نے جیڑا درود نہیں پڑھتا نہ پڑھن والا لعنتی بھی ہو جاندا ہے سب تو زیادہ بخیل بھی بن جاندا ہے اور ذلیل و رسوا بھی ہو جاندا ہے تے جیڑا میرے نبی دا نام سن کے درود پڑھ دے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ ایک دفعہ درود پڑھن والے نو 10 رحمتاں عطا فرماندے نے ایک دفعہ درود پڑھن والے دے 10 گناہ معاف فرما دیندے نے ایک دفعہ درود پڑھن والے نو 10 نیکیاں عطا فرما دیندے نے ایک دفعہ درود پڑھن والے دے 10 درجے بلند فرما دیندے نے اور درود پڑھن والیو تانوں درود پڑھن دی وجہ تو رب درجے بلند کر دے نیکیاں عطا کر دے عظمتاں عطا کر دے شاناں عطا کر دے جس نبی تے درود پڑھن دی وجہ تو تانوں عظمت ملدی ہے ذرا غور کرو اس نبی دا مقام عرش والے دے ہاں کتنا کو زیادہ ہوئے گا اس نبی دی عظمت رب دے ہاں کتنی کو زیادہ ہوئے گی اس نبی دا درجہ رب دے ہاں کتنا کو زیادہ ہوئے گا کہ جنہیں تے درود پڑھن نال او ساڈے بیڑے پار پہ ہوندے نے اس نبی دی اپنی عظمت کتنی کو ہوئے گی اس نبی دا اپنا شان کتنا کو ہوئے گا اب دیکھو نا درود دی کتنی کو فضیلت ہے میرے پیغمبر دے درود پڑھن نال سانو کتنا کچھ لبدا ہے اللہ دے پیغمبر جناب محمد پڑھ لو ہوندے پڑھ لو درود اینا کچھ سن کے بھی تسی درود پڑھن واسطے تیار نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجلس مسلمانہ دی ہوئے جلسہ مسلمانہ دا ہوئے سنیاں دا ہوئے تے اپنے آپنو عاشق رسول تے محب مصطفیٰ کہن والیاں دا ہوئے انہوں نے درود کہہ کے پڑھوانا پوے بڑے افسوس دی بات ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی کنی کو عظمت ہے ایک صحابی میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول بیٹھے نے تے آندے نے سونے ہاں میں جدو دعا منگنا وا تے میں درود کنا کو پڑھا تے سونے دعا کنی کو منگا اللہ دے نبی فرماندے نے تو کنا کو درود پڑھنا ہے آندے نے سونے میرا جی کرتا ہے میں ایک حصہ درود پڑھا تے 3 حصے رب کولو اپنیاں ضرورتاں دا سوال کراں تے میرے پیغمبر فرماندے نے اینا بھی ٹھیک ہے لیکن اگر تو زیادہ کر لمے تے اور اچھا ہے آکھن لگے سونے ہاں پھر میں 2 حصے درود پڑھ لواں گا تے 2 حصے دعا کر لواں گا فرمایا اے بھی ٹھیک ہے پر تو ایک تو
زیادہ کر لویں تے ہور اچھا ہے. آندے نے سونیا پھر میں 3 حصے درود پڑھ لواں گا, 1 حصہ دعا کر لواں گا. فرمایا اے بھی ٹھیک ہے, جے اے تو بھی زیادہ کر لویں تے ہور اچھا ہے. فرماندے نے سونیا پھر میں ساری دعا دے اندر درود ہی پڑھتا رہواں گا, میں پھر دعا منگاں گا ہی نہیں, سونیا درود ہی پڑھتا رہواں گا. تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی فرماندے نے فرمایا کہ تو ساری دعا دے اندر درود ہی پڑھتا رہیں گا, فرمایا پھر تینوں اے درود پڑھنا تیرے غماں پریشانیاں تو کافی ہو جائے گا اور تیرے گناہ بھی میرا رب معاف فرما دے گا. اگر تو صرف درود ہی پڑھتا جائے گا رب تیریاں پریشانیاں بھی دور کرتا جائے گا تے رب تیرے گناہ بھی معاف فرماتا جائے گا. اینی عظمت درود پڑھن والے نو مل رہی ہے, اینا شان درود پڑھن والے نو مل رہی ہے, اینا مقام درود پڑھن والے نو مل رہی ہے. اگر میرے پیغمبر علیہ السلام تے کثرت نال درود پڑھدا ہے, اے فرمایا تیریاں پریشانیاں بھی رب درود دور کر دے گا. اگر تو کثرت نال میرے نبی علیہ السلام دے درود پڑھے گا رب تیرے گناہ بھی معاف فرما چھڑے گا. اوے جس نبی دے درود پڑھن نال تیریاں پریشانیاں بھی دور ہو رہی نے, تیرے غم بھی دور ہو رہے نے, جس نبی تے درود پڑھن دی وجہ تو تیرے گناہ بھی معاف ہو رہے نے. ذرا غور کر اس نبی دا رب دے ہاں کتنا کو مقام ہوئے گا, اس نبی دی اللہ دے ہاں کتنی کو عظمت ہوئے گی, اس نبی دا رب دے ہاں کتنا کو شان ہوئے گا کہ جدی وجہ تو رب تیرے گناہ معاف کرتا جا رہے ہیں, رب تیرے غم دور کرتا جا رہے ہیں, رب تیریاں تکلیفاں دور کرتا جا رہے ہیں. اور اسے واسطے تے اسی کہنے ہیں ساڈا اعلان ہے کہ رب کائنات تو بعد اگر اس کائنات کے اندر کوئی ہستی سب تو زیادہ عظمت والی ہے کہ وہ آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ دی ہستی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسے لئے اسی ساری دعوت بھی یہ ہے, سارا اعلان بھی یہ ہے, سارا پیغام بھی یہ ہے. یارو جدو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ دے پھر اور پاسے جان دی ضرورت ہی نہیں. جدو نبی علیہ السلام دے کلمے نو پڑھ لے پھر سجے کبے ٹکرا مارن دی ضرورت ہی نہیں. جدو نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لے پھر ہوراں دیاں بیعتاں کرن دی ضرورت ہی نہیں. جدو نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لے پھر ہوراں دے پیچھے جان دی ضرورت ہی نہیں. جدو نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لے پھر کسے ہور دا دامن پکڑن دی ضرورت ہی نہیں. اوے کسے ہور دا دامن تے تاں پکڑیے, کسے ہور دی بیعت تے تاں کریے, کسے ہور پیچھے تے تاں جائیے کہ ایتھے کوئی کمی ہوئے, کہ اے تو ساڈا کوئی کام نہ بندا ہوئے, اور جدو سارے کام ہی ساڈے ایتھے بندے نے پہ پھر اس نبی نو چھڑ کے ہوراں پیچھے جان دی کی ضرورت. شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, حضرت مولانا عدیل احمد کرچاکی صاحب. آؤ ساڈی یہی دعوت ہے لوگو, آؤ اللہ دے قرآن تے کٹھے ہو جاؤ تے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے کٹھے ہو جاؤ. اے دے اندر ہی نجات کے, اے دے اندر ہی کامیابی کے, اینو چھڑ کے ہور کسے پاسے توانو کامیابی نہیں جے ملنی, کسے پاسے کامرانی نہیں جے ملنی. آگے کو نا میں جیڑی آیت شروع دی اندر پڑھی ہے نا, اے دیکھ بھی رب نے اپنے نبی دی عظمت ہی بیان فرمائی ہے پر انداز تھوڑا جا مختلف ہے نا. اللہ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا. ذرا دھیان کرے کہ میرے نبی دی عظمت میں تو سنا لگا کنی کو عظمت ہے.
فرمایا جیڑا میرے نبی دے آکھے لگے گا او اللہ دے آکھے لگے گا، جیڑا میرے نبی دی اطاعت کرے گا او عرش والے رب دی اطاعت کرے گا۔ اے میری گل نہیں جے، اے میرے مسلک دے کسے بڑے دی بات نہیں جے، اے ساڈے کسے شیخ الحدیث شیخ القرآن دی گل نہیں جے، اے کسے امام محدث فقیہ دی گل نہیں جے۔ رب کعبہ دی قسم، رب دے قرآن 5ویں پارے سورہ النساء دی آیت میں تواڈے سامنے پیش کر رہا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور جیڑا میرے نبی دی اطاعت کرے گا، اللہ فرماتے ہیں او میری اطاعت کرے گا، جیڑا میرے نبی دے آکھے لگے گا او میرے آکھے لگے گا۔ تے اے دا ہن مفہوم ہے برعکس بھی سمجھ لو، ہر چیز دے دو رخ ہوندے نے نا، ایک رخ ہے کہ جیڑا میرے نبی دی اطاعت کرے گا او میری اطاعت کرے گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ذرا کر کے بولو کون کہہ رہے ہیں؟ کچھ ہی بولو ذرا کون کہہ رہے ہیں؟ جنہاں نوں قرآن دی سمجھ آ رہی ہو تے بولو ہاں کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں، 5واں پارہ سورہ النساء ہے، فرمایا جیڑا میرے نبی دی اطاعت کرے گا او میں اللہ دی اطاعت کرے گا۔ تے اے دا مفہوم برعکس کی ہے، وَمَن تَوَلَّا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ اے سونیا جیڑا تیری مخالفت کرے گا، جیڑا تیرے تو منہ موڑے گا، جیڑا تیرے تو اعراض کرے گا، میں تینوں انہاں دے اوپر دروغہ بنا کے نہیں بھیجیا، میں تانوں انہاں دے اوپر محافظ بنا کے نہیں بھیجیا، میں تانوں انہاں دے اوپر نگہبان تے نگران بنا کے نہیں بھیجیا۔ اللہ پھر میرا کام کی ہے؟ فرمایا تہاڈا کام ہے وے تسی پیغام میرا پہنچا دے ہو، تسی سنیا میرا دے دے ہو، اگوں انہاں دی مرضی ہے من لین ٹھیک ہے، نہ منن تے انہاں دی مرضی میں آپ ہی پوچھ لواں گا، پر اللہ فیصلہ تے ہونا چاہیے نا، کل مکنی تے چاہیے، کسے پاسے لگنی تے چاہیے۔ فرمایا او تے میں لا چھڑی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جیڑا میرے نبی محمد دی اطاعت کرے گا او میں رب دی اطاعت کرے گا، تے جیڑا میں محمد دی نافرمانی کرے گا او میں رب دی نافرمانی کرے گا۔ میرے نبی دی اطاعت کی دی اطاعت ہے؟ میرے نبی دی نافرمانی کی دی نافرمانی ہے؟ اللہ دی نافرمانی ہے۔ جیڑا میرے نبی دے رب دے آنکھیں نہیں لگ رہا، جیڑا میرے نبی دی مخالفت کرتا ہے وہ سمجھ لوے کہ رب دی مخالفت کر رہا ہے، جیڑا میرے نبی دی سنت نو چھڑ دے وہ سمجھ لوے اللہ دے حکم نو چھڑ رہا ہے، جیڑا میرے پیغمبر دی حدیث دی مخالفت کرتا ہے وہ سمجھ لوے رب کعبہ دے حکم نو چھڑ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رب خود ہی فرماندے نے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، میرے نبی دی اطاعت میری اطاعت ہے۔ اللہ تو اپنے نبی دی اطاعت نو اپنی اطاعت کیوں قرار دیتا ہے؟ فرمایا کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا، 28واں پارہ 27واں پارہ سورہ نجم دے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرے رب نے قسماں کھادیاں نے، تے قسماں کھا کے کی آکھے؟ فرمایا دنیا جہان دیو کافرو، دنیا دیو لوگو سن لو، تسی میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے آندے ہو کہ محمد معاذ اللہ رستے تو بٹک گئے نے، ایتے راہ تو ہٹ گئے نے، میں رب قسمہ کھا کے کہنا ما صلی صاحبکم وما غوا، فرمایا کہ میرا نبی رستے تو بٹکے بھی نہیں تے گمراہ بھی نہیں ہوئے۔ تے اللہ تیرے نبی کون نے کی آندے نے؟ فرمایا میرے پیغمبر وما
ینطق عن الہوا، اپنی مرضی نال نہیں بول دے، اپنی خواہش نال نہیں بول دے، اپنی آرزو نال نہیں بول دے، اپنی تمنا نال نہیں بول دے۔ اللہ کیویں بول دے نے؟ فرمایا ان هو الا وحی نہیں بولتے جب تک میں آسمان تو وحی نازل نہیں کر دینا۔ پتہ لگا میرے نبی وہی بول دے نے جو عرش والا رب بول دے، میرے نبی وہی بول دے نے جو عرش والا، سارے بولو تسی بھی بولو، میرے نبی وہی بول دے نے جو عرش والا رب بول دے۔ ہن میرے نبی دی بول دی مخالفت رب دے بول دی مخالفت ہے، میرے نبی دے فرمان دی مخالفت اللہ دے فرمان دی مخالفت ہے، میرے نبی دے قول دی مخالفت اللہ دے قول دی مخالفت ہے، میرے نبی دی بات دی مخالفت رب دی بات دی مخالفت ہے۔ اوے آج میرے نبی دی عظمت جی دی بول وچوں نکلی کل نو رب اپنی گل قرار دے رہے، کنی عظمت ہے میرے نبی دی، اور اے عظمت رب نے کسی اور نو دیتی ہے؟ ساری کائنات چھان مارو، مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، سارا جہان چھان مارو، جیڑی عظمت اللہ نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمائی ہے، نہ اے تو پہلا کسے نو دیتی ہے، نہ اے تو بعد قیامت تک رب نے کسے نو دی۔ کتنی بڑی عظمت ہے، کتنا بڑا شان ہے۔ سونیا تسی بولو گے میں تواڈے بول نو اپنا بول قرار دے دیواں گا، تسی کلام کرو گے میں تواڈی گل نو اپنی گل قرار دے دیواں گا، کیونکہ تسی میری وحی تو بغیر بولنا ہی نہیں، تسی میرے آرڈر تو بغیر گفتگو کرنی ہی نہیں، تسا میری وحی تو بغیر کلام کرنا ہی نہیں۔ اس واسطے سونے ہاں میں اعلان کر دیتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور جڑا میرے نبی دی اطاعت کرے گا وہ حقیقت دے اندر عرش والے رب دی اطاعت کرے گا، جڑا میرے نبی دیاں فرما برداریاں کرے گا وہ اللہ دیاں فرما برداریاں کرے گا۔ ان ایکھوں جتے عظمت دی سمجھ آ رہی ہے نا اوتھے مسئلہ بھی سمجھ لو، اور جڑے لوگ نبی پاک دی حدیث نو ایک کہہ کے ٹھکرا چھڑ دینے، وہ جی حدیث ہی ہے نا کیڑا کوئی قرآن ہے، نہ بھی مننا گے تے کوئی حرج نہیں، وہ جی سنت ہی ہے نا کیڑا کوئی فرض ہے، نہ بھی مننا گے تے کوئی حرج نہیں، وہ جی نبی پاک دا فرمان ہی ہے نا کیڑا کوئی قرآن میں لکھے ہے، نہ بھی مننا گے تے کوئی حرج نہیں۔ رب کہندا ہے اور میرا نبی آپ ہی نہیں بولدا، میں رب آپ بلانا، میرا نبی آپ نہیں بولدا میں رب آپ بلانا وا۔ تے جے میرے نبی دی حدیث دی مخالفت کرو گے، جے میرے نبی دی سنت دی مخالفت کرو گے، جے میرے نبی دے فرمان دی مخالفت کرو گے، تے یاد رکھیا جے تسی میں رب دی مخالفت کر رہے ہو، تسی میں رب دے حکم نو ٹھکرا رہے ہو۔ اے میرا رب اعلان کر دیتا ہے میرے رب نے، اور دس دیتا ہے کہ میرے نبی دی عظمت کنی ہے۔ آؤ میں دساں کنی کو عظمت رب نے اپنے نبی دی بیان کر چھڑی ہے قرآن دے اندر۔ آواز ہوندی ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ ایک دن جگہ بیٹھے ہاں ایک گل یاد آئی، ایک دن ایک بندہ آندا جی دنیا دے اندر کنوں اتھارٹی حاصل ہے جی بات حرف آخر ہوئے، تے میری زبان تو فوراً نکلیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ، آکھو یار صلی اللہ، بڑے تسی ماشاءاللہ پکے ہو ہیں درود نہ پڑھن ہوتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگا جی کنوں
متعلق گفتگو ہو رہی سی صحابہ دے حوالے نال گل بات چل رہی سی تے او بندہ تھوڑا جہا چھڑکیا سی آندا جی کدی گل نو اتھارٹی حاصل ہے کہ او دی گل حرف آخر ہوئے میں کیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اے اتھارٹی حاصل ہے کہ آپ کی بات حرف آخر ہے آندا جی ہوگی میں کیا رب آندا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وہی تو بغیر بولتا ہی نہیں وہی بولتا ہے جو میں رب بلانا وہی بولتے نے میرے نبی جو میں رب بلانا تے رب جیڑی گل بلائے وہ حرف آخر نہیں ہوندی اور جیڑی گل رب اپنے نبی کو کروائے وہ حرف آخر نہیں یہ نبی پاک کی بات حرف آخر نہیں تے پھر اس کائنات دنیا دے وچ کسی انسان کی بات حرف آخر کتنی ہو سکتی ہے حضرات آؤ سنو میرے نبی کی یہ عظمت ہے میرے نبی نو رب نے یہ شان دیتا ہے میرے نبی نو رب نے یہ مقام دیتا ہے کہ جیڑا فیصلہ میرے نبی کر دین اس فیصلے نو مننا ہر مسلمان واسطے فرض ہے نہیں منے گا مسلمان نہیں رہے گا کتنی بڑی عظمت ہے جیڑا میرے نبی دے فیصلے نو نہیں مانتا رب نو مسلمان نہیں مانتا رب نو مومن نہیں مانتا آنکھوں کے کتنے لکھے ہے سنو قرآن 5واں پارہ اللہ قسمہ کھا کے بات کرتا ہے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما منظر بھی سن لو میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فیصلہ آ گیا جھگڑا ہو گیا جھگڑا کرنے والے دو صحابی نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے او وہابیوں دے سنیوں دھیان نال کان کھول کے کنا دیاں کھڑکیاں کھول کے سنیا جے میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول فیصلہ آ گیا دو بندیاں دا دوویں صحابی نے ایک میرے نبی دا رشتہ دار لگدا ہے ایک میرے نبی دا رشتہ دار نہیں پر صحابی ہے اے دوویں صحابی نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کول فیصلہ آ جاندا ہے جھگڑا ہو گیا ہے جھگڑا کیڑی گل تے ہویا ہے دوواں دیاں زمیناں نے تے ایک کہندا ہے میں پہلا پانی زمین نو دینا ہے دوسرا کہندا ہے میں پہلا زمین نو پانی دینا ہے ہن عقل دے نال تسی یہ دسو کہ پہلا پانی کدی زمین نو لگنا چاہیے جدی پہلا ہے یا جدی بعد ہے دسو تسی بھی تے زمین والے ہو نا جدی پہلا زمین ہے پانی اونوں ہی لگنا چاہیے نا بعد والے دی باری بعد جائے گی میرے پیغمبر علیہ السلام نے بھی یہی فیصلہ فرمایا آپ فرماتے ہیں زبیر پہلا جڑی زمین سی نا حضرت زبیر دی سی حضرت زبیر میرے نبی نے قدم لگ دے سن آپ فرماتے ہیں زبیر تو اپنی زمین نو پانی لگا لے پر پورا جیا لائی باقی دا پانی اپنے بھرا واسطے چھڑ دئی اب میرے نبی نے گل کو ماڑی تے نہیں کیتی اے زبیر پورا جیا پانی تو اپنی زمین نو لگا لے باقی دا پانی اپنے دوست واسطے اپنے بھرا واسطے چھڑ دے انہوں جڑے دوسرے صحابی سن نا انہاں دے دل وچ خیال آ گیا کہ اے زبیر میرے نبی دا پھپھی زاد بھائی لگدا ہے میرے نبی دا کزن لگدا ہے اس واسطے نبی پاک علیہ السلام نے او دے حق وچ فیصلہ فرما دیتا ہے میرے حق وچ فیصلہ نہیں کیتا او دے دل وچ ایک گل اے خیال آن دی دیر ہے او جڑا خیالاں نو بھی پڑھ لیندا ہے او کون ہے او خیالہ نو پڑھ لینے والا کون ہے علیم بذات صدور کون ہے اللہ رب نے اسے ویلے آسمان تو وحی نازل فرما دیتی ہے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما اے میرے
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مینوں تہاڈا رب ہون دی قسم. اللہ اپنی آپ ہی قسم کھا رہا ہے. حالانکہ رب دی گل بغیر قسم تو بھی وہ کوئی شک ہو سکتا نہیں ہو سکتا, پر پھر بھی میرا رب قسم کھا رہا ہے کیونکہ گل بڑی اہم ہے, گل بڑی اہمیت والی ہے. رب فرماندے نے مینوں سونیا تیرا رب ہون دی قسم, میں قسم کھا کے کہنا لا یؤمنون, اے لوگ مومن نہیں ہو سکتے. اللہ کدوں تک مومن نہیں ہو سکتے؟ فرمایا حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. سونیا جدو انہاں دے درمیان جھگڑا ہو جائے, انہاں دے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے, انہاں نوں چاہیے کہ تواڈے کول جھگڑا لے کے آن, تواڈے کول اپنا فیصلہ لے کے آن. پھر جدو تسی انہاں دے جھگڑے دا فیصلہ کر دیو, جدوں تک تواڈے فیصلے نوں دلوں جانوں تسلیم نہ کر لین, میں رب انہاں نوں مومن منن واسطے تیار نہیں. یہ گل رب نے کنہ دی کیتی ہے والا؟ دو صحابیاں دی. کنہ دی کیتی ہے؟ اچھی بولو ذرا, تسی اتے ہو صحابیاں نالوں؟ دسو جی تہاڈا شان اتے وے کہ صحابہ دا شان اتے وے؟ صحابہ دا شان اچا ہے نا. رب آندا ہے اے میرے نبی دے صحابیو, میرے نبی دے سامنے بہن والے ہو, میرے نبی نو اپنی اکھاں نال تکن والے ہو, میرے نبی نال گلاں کرن والے ہو, میرے نبی دیاں گلاں کناں نال سنن والے ہو, میرے نبی دے نال گفتگو کرن والے ہو, میرے نبی نال قدم ملا کے چلن والے ہو, میرے نبی دے سینے نال سینہ لگا کے ملن والے ہو, میرے پیغمبر نو اپنی اکھاں نال تکن والے ہو, میرے نبی دے سامنے بہن والے ہو. جے تسی بھی میرے نبی دے فیصلے نو نہیں منو گے, میں تانوں مومن نہیں مننا گا. او جے صحابی ہو کے نبی دا فیصلہ نہ مننے, رب آندا میں مومن نہیں مندا. اج تو تے میں جے نبی دے فیصلے نہ منیے تے تینوں مینوں رب کیویں مومن بنے گا؟ کیوں جی کنی عظمت ہے میرے نبی دی. رب آندا سونیا میں تیرے فیصلے نو حرف آخر بنا دے, میں انہوں مومن. اچھی بولو. اور ماری حضرت دھیان رکھتے کہ بار ساڈے جو کون کون مومن ہے؟ اساں کنے کو نبی پاک دے فیصلے مننے, سیرت النبی دے جلسے بھی کروائی ہونے ہیں, سنی بھی ہونے ہیں, شانہ عظمتہ مصطفیٰ علیہ السلام دیاں بیان کری بھی ہونے ہیں, سنی بھی ہونے ہیں. ذرا غور کر, میرے تیرے بھی جو اسی کنے کو مومنا, کنے کو فیصلے اساں رسول اللہ علیہ السلام دے مننے نے اج تک. اے کدی گھر دے وچ جڑا بڑا سارا شیشہ تیری بیگم لے کے آندی ہے نا, جہیز وچ او دے وچ کھلو کے نا سر تو پیراں تک ویکھیا کر کہ ایس 5.5 فٹ دے جسم دے اوتے تو کنیاں کو گلاں رسول اللہ دیاں فٹ کیتیاں نے تے کنیاں دی مخالفت کر رہے. میرا رب کہندا سونیا تیری ایڈی عظمت ہے, تیرا اینا شان ہے, جڑا تیرے فیصلے نو نہیں مندا میں رب نو مومن. اگلی جڑی گل پہلا جڑی میں آج پڑھی سی او دے وچ یہی لکھیا ہے جیتا میں ترجمہ نہیں کیتا, ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا. اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سونیا کسے مومن تے کسے مومنہ واسطے رب نے دعا دی گل کر چھڑی ہے, بندیاں دی بھی تے بیبیاں دی بھی.
کسے مومن تے کسے مومنہ واسطے جائز نہیں، اللہ کی جائز نہیں۔ فرمایا اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جدوں اللہ تے اللہ دا رسول کسے گل دا فیصلہ کر دین، کسے گل دا حکم دے دین، پھر کسے مومن مرد تے مومنہ عورت واسطے جائز نہیں۔ کی جائز نہیں؟ ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کہ اللہ دے نبی دا فیصلہ چھڑ کے اپنی منمانی کر سکن، اللہ دے نبی دا فیصلہ چھڑ کے اپنی مرضی کر سکن، اللہ دے نبی دا فیصلہ چھڑ کے اپنے دل دی گل من سکن۔ نا 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 نا، اللہ نے کسے مومن نو کسے مومنہ نو اجازت نہیں دیتی جدوں فیصلہ میرے نبی دا آ جائے پھر اپنی منمانی نہیں کر سکتے، اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ اللہ جے پھر کوئی اپنی مرضی کرے گا، اپنی منمانی کرے گا، وہ دا انجام کی ہوئے گا؟ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ سونیا جڑا تواڈے فیصلے تو بعد بھی اپنی منمانی کرے گا، اپنی مرضی کرے گا، اللہ تے اودے رسول دیاں نافرمانیاں کرے گا، فقد ضل ضلالا مبینا، میں انہوں کھلم کھلا گمراہ بنا دیواں گا۔ کی بنا دیاں گا؟ وہ ہدایت تے رہ سکدا؟ ہدایت تے کون رہے گا؟ جڑا میرے پیغمبر دے فیصلے نو تسلیم کرتا جائے گا۔ اور یارو جیدے فیصلیاں نو منیوں بغیر، جیدے فیصلیاں نو منیوں بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس ہستی دی عظمت کنی کو زیادہ ہے، او دا شان کنا کو زیادہ ہے، اور جیدے فیصلے نو رب نے ساری کائنات واسطے حرف آخر قرار دے دیتا ہے، وہ ہستی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کون میرے پیغمبر؟ کنی کو عظمت ہے، کنا کو شان ہے میرے نبی دا۔ اللہ فرماندے نے سونیا میں تے گل ہی مکا چھڑی ہے، اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تو نا رب نے ایک گل کروا کے گل ہی مکا چھڑی۔ آپ فرماندے نے کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، فرمایا میری ساری امت جنت وچ جائے گی۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میری ساری امت جنت وچ داخل ہوئے گی الا من ابا، جن نے آپ جنت وچ جان تو انکار کر چھڑیا، انہیں نہیں دے جانا، باقی سارے جنت وچ جانا ہے۔ دعا کرو نہ سارے اللہ مینوں تانوں ہی شامل فرما چھڑے، جنہ سارے جنت جانا ہے اللہ سانوں بھی انہاں وچ شامل فرما چھڑے۔ آپ فرماتے ہیں میری ساری امت جنت وچ جائے گی الا من ابا، پر جن نے آپ انکار کر دیتا انہیں جنت وچ نہیں جانا۔ تو آنے جو کوئی ہے انکار کرنے والا؟ کوئی آکھے جی میں جنت وچ نہیں جانا۔ صحابہ نے پوچھیا سونیا کیڑا بد نصیب ہے، کیڑا بد بخت ہے جیڑا آکھے کہ میں جنت وچ نہیں جانا؟ تو میرے نبی نے کمال جواب دیتا۔ آپ فرماندے نے من آجی اتھارٹی جیڑی رب نے دیتی اپنے نبی نو، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، فرمایا جیڑا میری اطاعت کرے گا وہ تے جنت وچ جائے گا، تے جیڑا میری نافرمانیاں کرے گا انہیں جنت وچ جان تو آپ ہی انکار کر چھڑے۔ یہ کنے فرمایا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تے اے میرے نبی دی زبان تو کنے اخوایا ہے؟ عرش والے رب نے، اللہ نے آگے سونیا کہہ دیا جیڑا میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوئے گا، جیڑا میری نافرمانی کرے گا انہیں جنت میں جان تو کی کر چھڑیا۔ حدیث صحیح ہے، سند صحیح ہے، متن صحیح ہے، میرے پیغمبر کا مستند فرمان ہے۔ پتہ لگا
میرے نبی دی عظمت ہے کہ میرے نبی دے پیچھے لگن والا ہی جنت جائے گا. جیڑا میرے نبی دی مخالفت کرے گا وہ جنت جا سکتا نہیں جا سکتا. اسی اونج پاویں جو مرضی پہ آکھیں نہیں ایویں مولوی میاں سختیاں کردے نے. اساں کلمہ پڑھیا ہے سونے دا, سونے نے سانو بخشوا کے لے ہی جانا ہے. ساڈیاں سفارشاں کاری چھڑنیاں نے, وہ تو شراباں پیوی ہونا ہے, اور کوئی گل نہیں نبی پاک نے بخشوا لینا ہے. وہ تو جوا کھیڈی ہونا ہے, اور کوئی گل نہیں نبی پاک نے بخشوا لینا ہے. وہ تو زنا کری ہونا ہے, اور کوئی گل نہیں نبی پاک نے بخشوا لینا ہے. وہ تو پرادیاں زمیناں تے قبضہ کر بیٹھے ہیں, اور کوئی گل نہیں نبی پاک نے بخشوا لینا ہے. وہ تو پہنا دا حق کھائی ہونا ہے, اور کوئی گل نہیں نبی پاک نے بخشوا لینا ہے. اور تینوں کنے آکھیا کہ تو جو مرضی کری جا تے تینوں نبی پاک بخشوا لینا. تینوں کنے پٹھا سبق پڑھا دیتا ہے. میرے پیغمبر دے اپنے صحابی نو کہہ رہے نے, فرمایا سنو میرے صحابہ, کوئی قیامت والے دن انج نہ آوے کہ انہیں کسی دا کپڑا چرایا ہوئے تے او کپڑا او دے کندیاں تے پیا ہوئے تے اچھی اچھی شور کر رہا ہوئے تے اے آ کے مینوں آ کے سونیا میری سفارش کرو, میں اوری سفارش نہیں دے کروں گی. کوئی کسی دا اونٹ چرائے, بکریاں چرائے تے او بکریاں تے اونٹ ہو دے موڑیاں تے بول دے ہون تے آ کے مینوں آ کے سونیا میری سفارش کرو, میں او دی سفارش نہیں دے کرنی. میرے نبی اپنی بیٹی فاطمہ نو کہہ رہے ہیں, اے میری بیٹی فاطمہ, اے مالی عمل کری کہ میرا باپ دنیا جہانہ دا سردار ہے, مینوں بخشوا لے گا. میری یہ بیٹی ہے, عمل کری گل عمل نل بنی ہے. تو یارو تسا 19 نہیں پڑھیا, 19 اسی آ جانے ہیں اور ٹھیک ہے جی جو مرضی کر لو. اسی چونکہ امت محمدیاں ماں, اساں چونکہ نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھے ہے, اس واسطے نبی پاک سنو بخشوا لیں گے. پر تسی قرآن نہیں نہ پڑھ دے, تسی بس خوش فہمیاں دی مبتلا رہندے ہو. اللہ کرے اے خوش فہمیاں ساڈیاں حقیقت بن جائیں. آمین تے کہہ تو آلے آکے دعا کریے تے آمین بھی کہنو تیار نہیں. وہ اللہ کرے انجی ہو جائے نبی پاک سانو بخشوا لیں. اللہ سانو نبی پاک دی سفارش قبول کر کے معاف فرما چھڑے. پر اے دی بودوں ہوئے گا جدو نبی پاک سفارش کرن گے, جدو نبی پاک سفارش تے جے کیتی ہوئی نا, جے میرے نبی نے سفارش کرن تو انکار کر دیتا, پھر کتنے جاؤ گے؟ سارا جہان سارے پاسوں نا امید ہو کے کدے کو لائے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عظمت ہے نا میرے مصطفیٰ. آدم جی ساری سفارش کر دو, فرمایا مینوں تے ڈر لگدا ہے, میں جنت وچ ایک پھل غلط کھا بیٹھا سا, مینوں تے بڑا ڈر لگدا ہے. تے پھر کدے کول جائیے؟ جاؤ نوح علیہ السلام کو چلے جاؤ. آدم ثانی نے نوح علیہ السلام کو لا جائیں گے, نوح جی ساری سفارش کر دیو. نوح علیہ السلام آکھن گے میں اپنے پتر دی غلط سفارش کر بیٹھا سا, مینوں بھی ڈر لگدا ہے, میں نہیں جانا. اے پھر کدے کول جائیے؟ تسی خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام کول ٹر جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کو لا جان گے, وہ بھی آکھ دیں گے مینوں بھی رب کولوں اج بڑا ڈر پیا لگدا ہے, میں بھی رب دے سامنے نہیں جانا. ابراہیم جی تساں نہیں جانا تے کدے کول جائیے؟ فرمایا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کول ٹر جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لون گے, موسیٰ علیہ السلام آکھن گے مینوں بھی اج ڈر پیا لگدا ہے, میرے کول دنیا دے اندر ایک بندہ ماریا گیا سی, مینوں بھی ڈر پیا لگدا ہے, میں بھی رب دے سامنے نہیں جانا. موسیٰ جی تساں بھی نہیں جانا تے پھر کدے کول جائیے؟ فرمایا عیسیٰ روح اللہ کول چلے جاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لا جان گے, عیسیٰ جی تسی کلمۃ اللہ ہو, تسی روح اللہ ہو, آؤ نہ ساری سفارش کر دیو. عیسیٰ علیہ السلام آکھن گے مینوں بھی اج رب کولوں ڈر پیا لگدا ہے, میں بھی نہیں
جے جانا آکھن گے سارے ہی انکار کر چھڑے ہیں تساں بھی انکار کر چھڑے ہیں دسو نا جے تساں نہیں جانا پھر کون اج رب دے سامنے سفارش کرے گا عیسیٰ علیہ السلام آکھن گے او جاؤ اگر سفارش اج کرنی ہے تے آمینہ دے لال محمد الرسول اللہ نے کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کٹھے ہو کے میرے نبی کو لا جائیں گے آپ فرمان گے ہاں ہاں کیوں نہیں مینوں رب نے ایک دعا دا اختیار دیتا ہے میں وہ دعا قیامت والے دن واسطے سنبھال کے رکھی ہے میں اج سفارش کراں گا میں اج رب دے سامنے ترلا ماراں گا میں تیری گل جتھے تانوں لے آنا چاہنا اوے جس روز سارے نبی سفارش کرن تو انکاری ہو جائیں گے اس دن اگر صفات کبرا کرے گا آمینہ دا لال محمد الرسول اللہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم پتہ لگا اوتن کی کوئی ہستی ایسی ہونی ہے جن نے سفارش کرنی ہے جن کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے جے اس محمد الرسول اللہ نے میری تیری سفارش تو انکار کر چھڑیا تے کون کرے گا سفارش جیڑے پہلے ہی انکار کر چکے نے کہ اساں نہیں کرنی سفارش کیا وہ تیرے آکے سفارش کریں گے جدو میرے نبی نے انکار کر چھڑے تے پتہ جی اللہ دے نبی نے انکار کئیاں واسطے کر چھڑنا جی اس گل دا پتہ جی کہ صرف ایک تساں سنے او کوئی گل نہیں مدینے والے دا کلمہ پڑھے ہے انہیں سانو بخشوا کے لے ہی جانا ہے اے نہیں کہ کبھی قرآن وچ پڑھیا کہ میرے نبی نے کئیاں دی سفارش کرن تو انکار کر دینے دساں کیدا انکار کرنا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے حضرت ابو ہریرہ راوی نے فرماندے نے سونیا مینوں ایک دسو کہ قیامت والے دن تہاڈی شفاعت کینوں نصیب ہوئے گی تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ابو ہریرہ جیڑا سوال تو کیتا ہے تیرے تو علاوہ اور کسے نہیں کیتا تے جواب سن لے اللہ دے نبی کی جواب ہے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ ابو ہریرہ قیامت والے دن میری شفاعت کا حقدار او خوش نصیب ہوئے گا جن نے دنیا دے اندر لا الہ الا اللہ سچے دل نال پڑھیا ہوئے گا سچے دل نال لا الہ الا اللہ پڑھن دا تقاضا کی ہے والا لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے پھر اللہ تو علاوہ کسے اور اگے متھا ٹیکنا کسے اور اگے جھکنا کسے اور دے نام دیاں کھیرا پکانیاں کسے اور دے نام دیاں نظر نیازاں دینیاں کسے اور دے گھر دے طواف کرنے کسے دیاں قبراں دے چکر لانے نہیں کسے دے اور دے حجر اسود تو علاوہ کسے پتھر نو چمنا نہیں اور لا الہ الا اللہ دے تقاضے کی نے دساں کی نے تقاضے لا الہ الا اللہ دے لا الہ دے آکھن کارن اور الہ نہ کوئی اللہ دے آکھن کارن اور تیرے دل دا کفر کے ہوئی لا الہ دے آکھن کارن اور الہ نہ کوئی اللہ دے آکھن کارن ایکو معبود کی توئی محمد الرسول اللہ دے آکھن کارن تیرے دل دا کفر کے ہوئی اور جے کلمہ پڑھ کے قبرائیں پوچھے تیرا بیڑا ہی ڈوب کے ہوئی لا الہ الا اللہ دے تقاضے کی نے میرے نبی دی شفاعت کیویں ملے گی بجھے پیاس نہ شبنم چھویاں تھی ہیرے لال نہیں لبدے ٹویاں تھی تے پاپا پوت نہیں منگی تے مویاں تھی پڑھو لا الہ جنہوں ہوتا ہے کہا کہ پڑھو لا الہ
فرماندے نے موتی لبدے نہیں بیابان وچوں او مچھی خشکی ریگستان وچوں تے پت لبدے نہیں قبرستان وچوں پڑھو لا الہ اور توتا بیٹھا بولے پیری دے نیمائی جانی ہے کانو ٹیری دے اور توتا بیٹھا بولے پیری دے اور بابا جان کانو ٹیری دے روح رب دیا ستلیری دے پڑھو لا الہ الا اللہ اور مندنے کیڑی رنی رب رحمان اگے انہیں عرض نہ کی تھی سلیمان اگے پڑھ ویخت رکھ قرآن اگے پڑھو لا الہ الا اللہ اور مندنے اتانے بن کے زمین وچ بونے کیوں حل شور زمین تے جونے کیوں اور تھان چھڑ کے تے پوشل چونے کیوں جی تھان چھڑ کے تے پوشل جیڑا اللہ چھڑ کے غیرہ کو منگدا پھردا ہوئے جی نا جی میں پوشل نو ہاتھ پا کے کھلوتا ہے اور تھان چھڑ کے تے پوشل چونے کیوں پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دے تقاضے نے جدو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا پھر سر ٹکے گا عرش والے رب پکے ٹکے گا جدو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا پھر عبادت ہوئے گی صرف عرش والے رب دی ہوئے گی جدو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا پھر جو بھی منگیا جائے گا کلے عرش والے رب کو لو منگیا جائے گا فرمایا جنہیں سچے دل نہ لا الہ الا اللہ پڑھیا نا ابو ہریرہ او دے حق وچ میں سفارش کرنی ہے جدے لا الہ الا اللہ جو فرق ہویا او دے حق وچ میں سفارش نہیں کرنی بخاری دی روایت ہے محمد رسول اللہ نے فرما دیتا صلی اللہ علیہ وسلم تے یارو جڑا قبرہ میں ٹکرا ماردا دنیا تو مر گیا جڑا غیراں نوں پوجدا دنیا تو ٹر گیا نمبر 2 میرے نبی نے کدے حق میں سفارش نہیں کرنی انہیاں پارا اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوئے گا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا قیامت کا دن ہوئے گا میرے پیغمبر بھی کھلوتے ہوں گے عرش والے رب دے دربار دے سامنے اسی بھی سارے موجود ہوں گے میرے پیغمبر بھی ہوتے موجود ہوں گے کئیاں وال میرے نبی اشارہ کر کے کہیں گے یا ربی ان قوم دعا کرو جنہ وال میرے نبی نے اشارہ کرنا انہاں وچ اسی نہ ہوگی بھئی آمین کہہ چھڑو جنہ وال میرے نبی نے اشارہ کر کے گل کرنی ہے سانو انہاں وچ رب شامل نہ کرے کی گل کرنی ہے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا اللہ اے جڑی میری قوم ہے انہاں تیرا قرآن چھڑ دیتا اج میں انہاں نو چھڑ دیتا جنہاں نو میرے نبی کہیں گے اللہ انہاں تیرا قرآن چھڑیا میں انہاں نو چھڑیا انہاں دے حق وچ کون سفارش کرے گا کہ جنہوں میرے نبی نے اس طرح ترخا دیتا تکا مار دیتا سفارش تو انکار کر دیتا وہ جنت جائے گا یارو پھر اسی نبی پاک دی گل کیوں نہیں منتے اسی نبی پاک دے پیچھے کیوں نہیں لگتے اسی نبی پاک دی اطاعت کیوں نہیں کرتے اسی اللہ دے نبی دی فرما برداری کیوں نہیں کرتے یا اسی جنت نہیں جانا چاہتے کیا اسی جہنم تو نہیں بچنا چاہتے اللہ میرے تو انو ایک اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرما دے اور کتنی کو عظمت ہے میرے نبی دی کتنا کو شان ہے اب میرے بھائی اور نے چٹھی بھیجی ہے کہ نبی پاک دی عظمت شان میں نعت بھی سنا دیو میں ہون تک ویسے قرآن ہی تو سنایا تے نبی پاک دا فرمان ہی سنایا تے جو نعت بھی سنا دے سنا دے وے لیا جی
اللہ اللہ تے نعت میں تانوں انشاءاللہ وہی سنانی ہے جیڑی میرے مضمون دے نال رلدی ملدی ہوئے گی انشاءاللہ، تاکہ نعت سن کے بھی تانوں کوئی فائدہ ہی ہوے۔ اللہ مینوں تانوں اے ہو جیاں نعتاں تے اے ہو جے کلام سنن دی توفیق دے جنہ دے نال ساڈے عقیدے دی اصلاح ہوے، جنہ دے نال ساڈے عمل دی اصلاح ہوے۔ اے ساڈے ایک بزرگ ہوئے نے مولانا نور حسین گرجاکی، کہو رحمت اللہ علیہ۔ جس علاقے دا میں ہاں نا اوتھوں دے مولانا نور حسین گرجاکی رحمت اللہ علیہ کمال دی بات لکھ گئے نے تے نالے تے اے دسیا کہ ساڈے نبی دی عظمت کتنی ہے، شان کتنا ہے، تے نالے اے دسیا کہ کنوں نجات ملنی ہے تے کدے حق وچ میرے نبی نے سفارش کرنی ہے۔ فرماندے نے سنو، ساڈے کولو سنو، نبی پاک دی عظمت سنو، شان سنو۔ فرماندے نے لیندے چڑھ دے دکھن پربت، اور لیندے چڑھ دے دکھن پربت، ڈھونڈ لو جگ سارا، اور لیندے چڑھ دے دکھن پربت، ڈھونڈ لو جگ سارا، ایسا کدرے مول نہ دسے سونا نبی سہارا، تے عالی شان محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، عالی شان محمد مدنی ہے سلطان رسول اللہ، اے پر قدر نہ ہرگز پایا بے سمجھا مجہولا۔ اے میرے نبی فرما گئے حدیث کا قرآن دا ترجمہ بابا جی نے کر چھڑیا ہے، فرماندے نے او جیڑا چھڈ طریق نبی دا، او جیڑا چھڈ طریق نبی دا، نویں طریق نکالے، او نہیں ساڈی امت وچوں، او نہیں ساڈی امت وچوں، آکھیا مدینے والے۔ تے سونیا جنت کنے جانا ہے تے دوزخ کو کنے بچنا ہے؟ فرمایا نبی محمد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی محمد سرور عالم خوش فرمان سناوے، اور جیڑا سنت عمل کماوے، اور جیڑا سنت عمل کماوے، او کدی نہ دوزخ جاوے۔ فرما گئے نے، فرماندے نے روز قیامت کیسی حضرت یا رب قوم جو میری، چھڑیا اینا قرآن تراڈا خاص کلام جو تیری، کیویں چھڑیا نے نہ اس نل ایمان لے آئے تے نہ کچھ عمل کمایا، ایک قد میری امت وچوں بندے پار خدایا۔ تے گل بڑی کمال کیتی ہے، فرماندے نے میرے نبی نے کہنا نا اودن، یا رب چھوڑ جنہاں نے مینوں، یا رب چھوڑ جنہاں نے مینوں وکھرا دین بنایا، بے شک میرے منکر پورے قدر نہ میرا پایا، اج انہاں دی نسبت یا رب میں اے حکم سناندا، نہ اے میری امت وچوں تے نہ میں نبی انہاں دا، سونیا انہاں دا انکار کر چھڑیا جے، اے میری امت وچوں ہی نہیں، فرمایا ہاں کہ
کیوں انکار کیتا جے؟ فرمایا جے میری امت ہوندے اللہ انہاں اپنے نبی دی امتی بنا اللہ جننے بیٹھے نے سارے میرے سمیت اپنے نبی دا امتی بنا لے جے میرے امت ہوندے جے میری امت ہوندے سنت عمل کمان دے دور کرو اے میرے کولوں ٹولے بدعتیاں دے آج میرے نبی دی عظمت میرے نبی دا شان میرے نبی دا مقام میرے نبی دی اتھارٹی کہ جنہوں رب نے قرآن چ بیان کر دیتا ہے سونیا جی میں آندا جانا ایویں تو انہاں سناندا جا تے قیامت نو جویں تو آندا جائے گا اونج میں کردا جاواں سبحان اللہ تے اودن اونجی ہونا تے جویں میرے نبی نے آکھنا ہے تے آکھنا کنہاں دے بارے وے اپنے امتیاں دے بارے کنہاں دے بارے اللہ مینوں تانوں سچا امتی بنا دے تے عظمت دی شان دی گل سنا دیاں نہ تے دو شعر ہور بھی سنا دیاں میں تے تسی آکھو لو جی سانو سکا سکا ہی بات سنا چھڑیا نے میرے نبی دی عظمت سن لو فرماندے نے اللہ نے میرے نبی دی عظمت قرآن وچ بیان کیتی ہے نا علم نشرح لکا جنہوں آندی ہے پڑھ لو جنہوں نہیں آندی ہے چپ کا رہو علم نشرح لکا صدرک ووسعنا عنک وزرک مینوں کئیاں تے حیران کیے بزرگو اب باہر ڈیریاں دے گانے لگے ہوندے نے نا تے کئی جاندے پہ نال ہی گاؤندے نے کیا ہوئی ٹریکٹراں تے ٹرالیاں تے گانے لگے ہوندے نا اے نال ہی جاندے جاندے موٹر سائیکل تے کھوتی ریڑی تے سائیکل تے گڈی تے گاؤندے جاندے نے نال نال تے قرآن پڑھیا جاندا ہوئے تے کسے دے منہوں لفظ نکلدا ہی نہیں حالاں ایک حرف قرآن دا پڑھیے تے کنیاں نیکیاں بھلا ملدیاں ہیں پتہ ہی کوئی تو بولتے نہیں 10 ایک حرف پڑھیے تے 10 نیکیاں حرف کینوں آندے نے بھلا الف ایک حرف لام ایک حرف میم کنے ہو گئے صرف الف لام میم پڑھو تے 3 نیکیاں رب دے چھڑ دے تے یار ساڈے منہ قرآن دا لفظ نکلدا ہی نہیں بھئی اسی کیویں دے مسلمان اللہ سانو سچا مسلمان بنا چھوڑے ہاں جی اللہ فرما میرے نبی دی عظمت علم نشرح لک صدرک ووسعنا عنک وزرک اے ایتا رب نے ادو اتاریاں جدو کافرہ کیا محمد دا نام ہن مٹ جانے محمد دا نام ہن مٹ جانے پتر دے بچنے کوئی نہیں تے نام ادا نہیں رہنا نام ادا مٹ جانا تے میرے رب نے آکھیا ورفعنا لک ذکرک سونیا پریشان نہ ہو کی ہویا جے میں تیرے حقیقی پتر واپس لے لینے میں تینوں روحانی پتر اینے کو عطا کر دیاں گا قیامت تک تیرے پتر آوندے رہن گے قیامت تک تیریاں تیاں آوندیاں رہن گیاں قیامت تک تیری روحانی اولاد آوندی رہے گی تے تیرے نام دے چرچے کردی رہے گی سبحان اللہ تسی آج تے کیوں کٹھے ہوئے ہو میرے نبی دے چرچے کرنے واسطے ہوئے ہو نا کار میں چرچے ہو رہے ہیں تے بابا جی شمشام رحمت اللہ علیہ ایک گل لکھتے ہیں فرماندے نے 4 چفیرے پئیاں سونے دیاں تمانی اور 4 چفیرے پئیاں سونے دیاں تمانی خلق مٹھا سو شہد کر دیتا تمانی اللہ جے لے آوے موقع تے میں قدم جا چمانی ہو جائے سمسا میں اتے فضل غفار دا نام محمد والا اور مجھے بات صلی اللہ علیہ وسلم نام محمد والا کال جیٹھار دا تے کون میرے نبی اہلِ حدیثہ کو سن لے اسی انیا افضل تے بہتر جیڑا ساری خدائی تھی لوگ سنوان نے بڑے بڑا جنہ
جنہ مقام سمجھتے ہیں اور لعنت ہونے سے جڑا بڑے بھرا جنہ سمجھدا ہے ساڈے کولوں سن اسی نبی پاک نو کی سمجھنے ہاں اسی آنے افضل تے بہتر جیڑا ساری خدائی تھی پھر سن افضل تے بہتر جیڑا ساری خدائی تھی تھم ہنانا رنا جس دی جدائی تھی اور کافر مومن ہوئے دل دی صفائی تھی اسم کرامی جس دا ورد سنسار دا نام محمد والا حال جے ٹھار دا اور مندے نے ورفانا کی تاوادا رب رحمان نے اور ورفانا کی تاوادا رب رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے نبیاں تو وکھرائی شان پایا سلطان نے کر کر پہنچیا ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا حال جے ٹھار دا اے میرے نبی دی عظمت میرے نبی دا شان من یطع الرسول فقد اطاع اللہ فرمایا سونیا تیری شان ہے کہ تیری زبان تو وہی نکلے گا جو میں کہاواں جیڑا تیری گل منے گا اور میری منے گا جیڑا تیری ٹھکرائے گا اور میری ٹھکرائے گا جیڑا تیرا پیروکار ہوئے گا وہ میرا بھی ہوئے گا تے جیڑا تیرا منکر ہوئے گا وہ میں رب دا بھی منکر ہوئے گا اے ہے میرے نبی دی عظمت اور میرے نبی دا شان اللہ مینوں تانوں سمجھ کے اے دے مطابق اپنے نبی دے نقش قدم تے اللہ سانوں چلن دی توفیق عطا فرمائے اے کچھ دعاواں دی درخواستاں نے اے سن لو تے دعا کریے اس تو بعد پھر تسی کھانا شانا کھانا ہے عزوہ فاطمہ واسطے دعائے صحت دی درخواست کی دی گئی ہے پروگرام دے اندر تعاون کرنے والیاں واسطے دعا دی درخواست کی دی گئی ہے پردے میں بیٹھنے والی خواتین کے لیے سردی میں آئی ہیں اور سردی میں ظالموں تے تمبو ہی لا دینا میں آکڑ گئی ہوں ہاں جی تو اللہ انہوں نے سردی دے بیٹھ کے سننا قبول فرمائے باقی تمام احباب واسطے تواڈے واسطے بھی کریے لوڑ ہے دعا دی کہ بخشے بخشائے مینوں تے بڑی لوڑ ہے تانوں پاویں نہ تسی میرے لیے کر چھڑ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عرشاں والیا جڑے مومن مسلمان فوت ہو گئے انہاں دی مغفرت فرما اللہ آمین اچھی آگھو اللہ جڑے دنیا تو جا چکے نے کروٹ جنت چالا مقام عطا فرما اللہ جننے تے بیٹھے نے کسے دی ماں کوئی نہیں کسے دا باپ کوئی نہیں کسے دے دومی کوئی نہیں کسے دی اولاداں فوت ہو گئیاں کسے دی بیوی فوت ہو گئی کسے دا خامن فوت ہو گیا کسے دے پرا دنیا تو ٹر گئے کسے دیاں بہناں دنیا تو ٹر گئیاں عرشاں والیا ساڈا جیڑا جیڑا دنیا تو جا چکے ہے اللہ دیاں قبراں منور فرما اللہ انہوں اپنے جنت دے اندر اعلی مقام عطا فرما اللہ جڑے زندہ نے ساڈے ماں باپ ساڈے بہناں بھائی اللہ ساڈیاں اولاداں ساڈیاں بیویاں خامد اللہ انہاں نوں صحت و سلامتی دے ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما اے میرے اللہ جڑے بیمار نے انہاں نوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ بچے جوان بڑھے مرد و خواتین اللہ جڑا جڑا جتھے جتھے بیمار ہے اپنی رحمت نال صحت اور تندرستی عطا فرما اللہ اپنی رحمت نال شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما اے میرے اللہ جڑے پریشان نے انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما
اللہ جڑے دکھی نے انہاں دے دکھ دور فرما میرے مولا تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما اللہ جڑے مقروض نے انہاں دے قرضے اپنی جناب تو عطا فرما اللہ بے اولاداں نو نیک اولاد نصیب فرما اللہ اولاداں والیاں دی اولاداں نو ماں پیو دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا اے میرے اللہ جڑے نیک تمناواں نیک آرزوواں لے کے بیٹھے نے اللہ انہاں دی نیک تمناواں تے آرزوواں پوریاں فرما اللہ جڑے اپنی حاجتاں لے کے آئے نے اللہ انہاں دی نیک چاہد حاجتاں پوریاں فرما اے میرے اللہ ساڈا آگے بیان کرنا انہاں دا سننا قبول فرما آج دا پروگرام کروان والے احباب اللہ کھانے پکان والے ساتھی تعاون کرنے والے ساتھی میرے مولا آگے بہ کے سنن والے بیبیاں بندے اللہ سردی دے موسم دے اندر اللہ ساڑیاں ماما بہناں نے سردی دے بہ کے سنے ہیں اللہ اے دا مول پا دے جویں ایتھے کٹھے ہاں اپنی جنت وچ بھی کٹھے ہاں فرما دے اللہ جنہیں تھے جماواں اپنی جنت بھی سانو سارے انو جمع کر دے اللہ اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما دے اللہ جہنم تو محفوظ فرما لے اے میرے اللہ ساڑے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما دے اللہ ساڑیاں صغیرہ کبیرہ غلطیاں معاف فرما دے اللہ عزت والی زندگی تے عزت والی موت عطا فرما ایمان والی زندگی تے ایمان والی موت عطا فرما اللہ جننے بھی افراد اس وقت اتھے موجود نے مرد و خواتین اللہ سانو سارے انو اپنی رحمت نال مالا مال فرما اے میرے اللہ ساڑی انتجامات دعاواں قبول فرما اللہ مظلوم مسلمان جتے جتے ظلم دی چکی جی پیس رہنے اللہ انہاں دی مدد فرما اللہ فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرما غزہ دے مسلمانہ دی مدد فرما یمن شام دے مسلمانہ دی مدد فرما اللہ عراق کوفہ بصرے دے مسلمانہ دی مدد فرما اللہ جتے جتے مسلمان تیرے نام دی وجہ تو پیس رہنے اللہ تیرے نبی دے نام دی وجہ تو پیس رہنے اللہ تیری توحید دی وجہ تو ظلم و ستم دا شکار نے میرے اللہ انہاں دی مدد فرما اللہ اسلام نو غلبہ نصیب فرما اللہ کفر نو نیست و نابود فرما اللہ سانو پکا سچا مسلمان بنن دی توفیق عطا فرما اللہ اپنے دین دے غلبے واسطے سان محنت کرن دی توفیق عطا فرما اللہ اسلام نو غلبہ نصیب فرما کفر نو نیست و نابود فرما شرک نو نیست و نابود فرما اللہ ساڑیاں التجامات دعاواں قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.